اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وعترتہ وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تعالى وتباركه في محكم كتابه المبين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت صلوات سامعین محترم، ارشاد رب العزت کہ ہم نے ہر قوم میں رسول مبعوث کیے، رسول بھیجے تاکہ وہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے اجتناب کریں، بچیں، پرہیز کریں طاغوت سے۔ یہ طاغوت سے اجتناب، اس کی شکل کیا ہوگی، کیسے اجتناب کیا جائے؟ کیا مفہوم اجتناب یہ کہ اگر سامنے آ جائے تو منہ پھیر لیا جائے، کلام سے گریز کیا جائے، کبھی کسی وقت اس سے کسی نوعیت کا تعلق نہ رکھا جائے، معاشرتی طور پر مکمل طور پر اس کا بلیک آؤٹ کیا جائے؟ اگر یہ معنی ہے اجتناب کے، تو ایسے معاشروں میں کہ جہاں ہمیں اہل حق کو کفار کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ، جن کو ہم برحق نہیں سمجھتے، ان کے ساتھ اپنے اوقات گزارنے پڑتے ہیں، تو وہاں کیسے ممکن ہوگا اس انداز کا اجتناب کہ ان سے کسی قسم کی سوشلائزیشن نہ ہو، کوئی انٹریکشن نہ ہونے پائے؟ بظاہر ممکن ہی نہیں ہے۔ اور پھر ہمارے سامنے بے پناہ مثالیں ہیں کہ جہاں ان سے لین دین بھی ہوتا رہا، ان سے خرید و فروخت بھی ہوتا رہا، ان کے مشکل اور مصیبت میں ان کی مدد بھی کی گئی، ان کے بیماروں کی عیادت بھی کی گئی۔ یہودی کے باغ میں علی ابن ابی طالب جا کے مشقت کرتے رہے، کافرہ عورت بیمار ہو گئی تو خود رسول عیادت کے لیے اس کے پاس گئے۔ مدینے میں پیغمبر تشریف لائے تو وہاں کے یہودیوں سے ایک پورا ایگریمنٹ کیا، جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں، جسے دنیا کا پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے، جس میں یہ حدیں متعین ہوئیں کہ مسلمان یہودیوں کے ساتھ کس حد تک تعاون کر سکتے ہیں اور کہاں تعاون ختم ہو جائے گا، اور یہی صورت ان کے لیے بھی قائم کی گئی۔ غرض دوسرے مسلکوں، دوسرے مذاہب جو عملاً باطل تھے، ان کے ساتھ رابطے ہوتے رہے،
اور یہ رابطے شریعت کی روح سے جائز تھے، ظاہر ہے کہ پیغمبر کا طرز عمل ہے تو اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ تو اس اعتبار سے تو اجتناب نہ ہو سکتا ہے، اور نہ شریعت نے ایسے اجتناب کی آپ سے فرمائش کی ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تعلق اس وقت تک رہے گا جب تک پرامن بقائے باہمی کی حد باقی رہے۔ پیسفل کو ایگزسٹنس جب تک ہو، اس حد تک تو کافر سے بھی، گمراہ سے بھی، باطل سے بھی رابطہ ہو سکتا ہے۔ تو پھر اجتناب کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی ایگزسٹنس بھی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بس یہی شرط ہے کہ پیسفل ہو، تو پیسفل تو اسی صورت میں ہوگی نا کہ کم از کم چہروں کی حد تک تو خوشگواری باقی رہے۔ تو یہ اگر کیفیت رہی تو پھر اجتناب کے کیا معنی؟ بس پھر یہیں سے سمجھ لیا جائے کہ تعلقات جہاں پیسفل کو ایگزسٹنس سے آگے بڑھ جائیں، بس وہ حد ہے۔ جہاں آگے بڑھے یہاں اجتناب نہیں ہے، ان سے رابطہ ہو رہا ہے، تعلق قائم ہو رہا ہے۔ وہ کون سی صورت ہے کہ جہاں پیسفل کو ایگزسٹنس سے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں؟ وہ صورت ہے کہ جب زندگی میں کسی مرحلے پر ضرورتیں پیش آئیں، مشکل آ جائے، تو اس وقت باطل سے مدد کو طلب کیا جائے۔ کیونکہ اگر باطل سے مدد کو طلب کیا جائے گا تو اب خود قرآن کا ارشاد موجود ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر تمہارے ساتھ کسی نے نیکی کی ہے، کوئی کہیں نیکی کرتا ہے تو اس کا بدلہ بھی نیکی سے دیا جائے گا۔ اگر آج تم نے ان سے مدد مانگی ہے تو کل ان کی مدد تمہیں کرنی پڑے گی، اور تمہیں باطل کی مدد کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے اس حد تک تو تعلق ٹھیک ہے کہ جہاں تک زندہ رہنے کے لیے، باہمی طور پر زندگی گزارنے کے لیے ضروری تھا، لیکن جہاں مدد مانگنے، اپنی حاجتوں کے لیے ان کے دروازے پہ جانے، ان کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی منزل آئے، تو یہاں پر اس کیفیت سے اجتناب کیا جائے گا، یہاں تک داخل نہیں ہونا۔ تو اب گویا جو کہا گیا ہے کہ طاغوت سے اجتناب برتو، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنی حاجتیں لے کے طاغوت کے سامنے نہ جاؤ، اپنی مشکلوں کے حل کے لیے طاغوت سے رجوع نہ کرو۔ یہی مفہوم ہوگا نا۔ اب یہاں یقیناً ایک طبقہ بہت خوش ہو جائے گا کہ جناب ہم تو پہلے ہی سے کہہ رہے تھے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ یہ بات تو ہم نے ہمیشہ سے کہی ہے جناب والا، آپ نے یہ بات تو ضرور کہی ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ طاغوت سے اس نوعیت کا اجتناب کرو۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے مدد مانگنے کے علاوہ کسی اور سے مدد نہ مانگی جائے، کسی اور سے حاجت بیان نہ کی جائے، گویا آپ دروازہ بند کر رہے ہیں کہ سوائے خدا کے اور کسی سے طلب حاجت نہیں ہو سکتی۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ اگر اجتناب کا مطلب ہے کہ کسی سے مدد نہ مانگی جائے، تو پھر آپ کے قول کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا کے علاوہ باقی ساری دنیا سے اجتناب برتو، ساری دنیا سے پرہیز کرو، کسی سے مدد نہ مانگو۔ اب وہ تو روانی میں کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ پہلے کہیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، تو اب کسی سے بھی مدد مانگی گئی تو آپ مشرک ہو گئے، اسلام سے خارج ہو گئے، اور پھر اس کسی کا دائرہ وسیع ہوتے ہوتے یہاں تک کہ اگر تم نے یا علی کہہ دیا تو شرک کر دیا، یا رسول اللہ کہہ دیا تو شرک کر دیا، علم کے سامنے کھڑے ہو کے دعا مانگی تو مشرک ہو گئے، تابوت کے سامنے اگر اپنی منت مان لی تو شرک ہو گیا۔ غرض شرک کا دائرہ بڑھتے بڑھتے ہمارے ہر اس طلب مدد کو مشکوک بنا گیا کہ جو ہم کسی بھی بارگاہ کے اندر کریں، انہوں نے کہا کہ یہ سب شرک ہے۔ یہ بات جس شد و مت سے کہی گئی اور کہی جاتی ہے، جہاں کہنے والے باہر کے کچھ لوگ تھے
وہاں کبھی کبھی کچھ ملی جلی آوازیں دبے دبے انداز سے ہمیں اپنے دائیں بائیں سے بھی بلند ہوتی نظر آتی ہے، لیکن کوئی بھی ہو ہمیں اس سے غرض نہیں کہ وہ اپنا ہے یا غیر ہے، خدا جانے اپنے کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ اگر کہ ہمارے نزدیک تو اپنا ہونے کے لیے کم از کم ہم خیالی ہونا ضروری ہے، اگر ہم خیالی نہیں تو پھر اپنا کہاں رہا۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ کہنے کو اپنا ہے اور اس قسم کی بات کرتا ہے تو ہمیں یہاں پر اپنے اور غیر کی تمیز کیے ہوئے بغیر دیکھنا چاہیے کہ اس بات کی حقیقت کیا ہے۔ یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے کہ خدا کے سوا کسی سے مدد نہ مانگو، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، بڑی طاقت سے بڑے زور شور سے یہ صدا بلند کی جاتی ہے، لیکن اپنی ناسمجھی کو کیا کروں کہ آج تک اس جملے کو میں مفہوم نہیں سمجھ سکا۔ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگنا شرک ہے، تو یہ جو دعویٰ کرنے والے صاحب ہیں، جو بھی شخصیت ہوں، ظاہر ہے کسی مذہبی شعبے سے ہی تعلق ہوگا جو اس قسم کا دعویٰ کرے گا، وہ مجھے زندگی کا کوئی لمحہ ایسا گزار کے دکھا دیں کہ جو بغیر کسی کی مدد کے گزر جائے۔ حیات انسانی کا کون سا لمحہ ہے جو بغیر کسی مدد کے گزر جائے؟ دنیا میں آئے تھے تو ماں باپ اگر مدد نہ کرتے تو آج یہ فتویٰ دینے کی ہم پوزیشن میں ہی نہ آتے کہ یہ شرک ہے اور وہ شرک نہیں ہے۔ اس منزل سے مدد شروع ہوئی تو اب شاگرد کو استاد کی مدد درکار ہے، صحت مند کو بیمار کو صحت مند کی مدد درکار ہے، مریض کو طبیب کی مدد درکار ہے، قانونی الجھن میں گرفتار انسان کو ماہر قانون کی مدد درکار ہے، جو بھی خود بے ہنر ہے اس کو ارباب ہنر کی مدد درکار ہے۔ زندگی کے ہر قدم پر انسان کسی نہ کسی کی مدد لے رہا ہوتا ہے، انسان کی مدد لیتا ہے، حیوان کی مدد لیتا ہے، حتیٰ کہ جمادات کی جو بے جان چیزیں ہیں ان کی بھی مدد لیتا ہے۔ اگر اس مدد کے بغیر زندگی گزارنا چاہے، ایک لمحہ نہیں گزر سکتا جو بغیر مدد کے گزر جائے۔ ظاہرہ طور پر ہم جیسے مزدور پیشہ لوگ وہ تو شاید کچھ مشکل اوقات کو بھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے بغیر گزار سکیں، لیکن وہ جو ارباب مذہب ہیں، جو دین سے خود کو وابستہ سمجھتے ہیں، جو یہ بڑے تمطراق سے فتوے دے رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی کسی سے مدد نہ مانگو، ان کی کیفیت یہ ہے کہ ان کو وہ ہل کے پانی بھی پینے کے روادار نہیں، دوسرا پلائے تو پانی پیتے ہیں، دوسرا کھلائے تو غذا کھاتے ہیں، ذرائع معاش اپنے کوئی نہیں ہوتے، کوئی 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کرے تو پھر ان کی گزر اوقات ہوتی ہے، پھر کہہ رہے ہیں اللہ کے سوا کسی کی مدد نہ مانگو۔ ممکن نہیں ہے سوائے اس کے کہ کوئی زندگی سے کنارہ کشی اختیار کر لے، خودکشی کر لے، تب تو شاید ممکن ہے کہ مدد سے بے نیاز ہو جائے، لیکن خودکشی کرنے کے لیے پھر اس کو مدد درکار ہوگی، چاہے وہ کسی چلتی ہوئی گاڑی کی مدد ہو، چاہے وہ زہر کی مدد ہو، چاہے رسی کے کسی ٹکڑے کی مدد ہو جس میں اپنا گلا باندھ کر لٹکا سکے، جو بھی طریقہ ہوگا جمادات کی، حیوانات کی، انسان کی کہیں نہ کہیں مدد لے گا، تبھی مرنا بھی ممکن ہوگا۔ اس کائنات میں بغیر مدد کے یہ کہنا کہ جناب ہم زندگی گزار سکتے ہیں ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ جتنے معاشرے کے ادارے ہیں، جتنے شعبے ہیں، یہ سب کسی نہ کسی کی مدد کے ذریعے چلتے ہیں۔ ابھی کچھ دیر میں آپ کے سامنے اس عزاخانے کی طرف سے بھی ایک باسکٹ آئے گی جس کے اندر مطالبہ مدد ہوگا۔ بہت سے لوگوں کو وہ ناگوار بھی گزرتا ہے کہ یہ کیا ہمارے سماعتوں کے رستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، لیکن جناب والا یہ سوچ لیا کیجئے کہ یہ جو ادارے قائم ہوتے ہیں یہ یوں ہی نہیں چل جاتے۔ یہ خدا کا شکر ہے کہ کسی مرد مومن نے یا کچھ مومنین نے مل کے اس نوعیت کے ادارے بنا دیے۔ اب یہ ادارے بنوا دینا بظاہر ان کی شان و شوکت دیکھ کر، ان کی تعمیر کے حسن و جمال کو دیکھ کے یہ نہ سمجھیے کہ ان کے پاس کوئی لامحدود خزانے ہیں جس سے یہ ادارے چلتے رہیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب یہ ادارے بن رہے ہوتے ہیں تو بہت سے مخیر لوگ ہوتے ہیں جو آگے بڑھتے ہیں اور وہ اپنی جیب سے اتنی رقم نکال دیتے ہیں کہ بڑے سے بڑا کام ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کی زندگی میں کچھ ایسے کمزور لمحے آتے ہیں جب وہ راہ خدا میں بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ان کمزور لمحوں کے طفیل یہ عزاخانے، یہ مسجدیں، یہ ایسے ادارے
ایک دفعہ قائم ہو جاتے ہیں، لیکن قائم ہونا بڑا آسان ہے ان اداروں کا۔ بڑی بڑی رقموں سے قائم ہونے والے ادارے، جب ان کا روزانہ کا خرچ دیکھا جائے یا ماہانہ خرچ دیکھا جائے، وہ رقم ان کی پوری مالیت کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہوگی۔ لیکن یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے سے بننے یا ڈالر سے بننے والی عمارت یا ادارہ، جب وہ ماہانہ خرچ کی باری آتی ہے تو وہ بیچارے ہر ایک کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ہے جو یہ چھوٹی رقم فراہم کر دے، کیونکہ وہ ایک دفعہ دینے والوں کی عطا سے تو سب کچھ بن جاتا ہے، لیکن یہ جو روز کا خرچ ہے یہ تھوڑا ہوتے ہوئے بھی اس کی فراہمی بڑی مشکل ہوا کرتی ہے۔ تو اس لیے ایسے جب ادارے ہوں تو یہ نہ سمجھیے کہ یہ کسی ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جنہوں نے قائم کیا ہے۔ اکثر یہ بھی خیال آتا ہے کہ صاحب مجلس کروا رہے ہیں وہ اتنا تبرک تقسیم کریں گے، انہوں نے ذاکر کو بھی کہیں دور سے بلوایا ہے، اس کے لیے بھی انہوں نے زحمتیں اٹھائی ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، تو کیا ضرورت ہے یہ تبرک کی؟ کیوں نہیں یہ پیسے اس ادارے کو دے دیتے؟ یہ جب کہا جاتا ہے تو اس وقت یہ الگ بحث ہے کہ اس تبرک کے فوائد کیا ہیں اور وہ کیوں تقسیم کیا جاتا ہے، یا جو کچھ اہتمام کیا گیا ہے وہ کیوں کیا گیا ہے۔ اتنا ہمیں سوچنا چاہیے کہ چلیے ان عزاداروں کا تو کام ہی یہ تھا نا، ان مراکز کا کام یہ تھا کہ یہاں عزا ہو، مجلس ہو، ذکر اہل بیت ہو، تو اب اگر کسی نے وہ اہتمام کر دیا ہے تو اس نے تو اس ادارے کے قیام کا مقصد پورا کیا ہے۔ اس کو اس کے کام سے نہ روکیے، اس سے نہ کہیے کہ تم نے وہ کر دیا ہے تو یہ بھی کرو۔ کیوں نہ اس مرحلے پہ ہم سوچیں کہ اس نے یہ کیا ہے تو ہم اس کو جاری رکھنے کا اہتمام کریں، ہم اس کے اندر اپنے احتیاط سے اس کو باقی رکھنے کا انتظام کریں۔ اور کبھی بھی نیکی کے معاملے میں یہ مت دیکھیے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے یا دوسرے کو کیا کرنا چاہیے، یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے سامنے تاریخ کا ایک واقعہ ہے جو ہمارے لیے یہ باتیں صرف ہم واہ تو کر لیتے ہیں، بہت سے ایسے مراحل ہیں ہماری تاریخ کے کہ جہاں پر ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ کیسے زندگی میں انسان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ دیکھیے ایک مشہور و معروف واقعہ، قرآن مجید نے بھی اس واقعے کا حوالہ دیا ہے سورہ دہر کے اندر، کہ ایک ایسا مرحلہ تھا کہ حسنین علیہ السلام بیمار ہو گئے، ان کے والدین نے منت مانی کہ اگر بچے صحت یاب ہو گئے تو ہم روزہ رکھیں گے۔ اب اچھے گھر میں جب تربیت کا ماحول اچھا ہو تو جو کچھ ماں باپ کرتے ہیں بچے بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں۔ اب کم سنی کا زمانہ ہے، لیکن شوق یہ ہے کہ اگر ماں باپ روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ گھر کے ماحول نے گھر کے ہر فرد کو اس طرح متاثر کیا ہے کہ خدمت کرنے والی کنیز جو گھر میں موجود ہے اس نے کہا اگر آقا روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم بھی رکھیں گے۔ اب پورا گھر روزے سے ہے، 5 افراد ہیں گھر میں، 5 کے 5 روزے سے ہیں۔ شام کو ایک دن ایک مسکین آ گیا، دوسرے دن ایک یتیم آ گیا، تیسرے دن ایک اسیر آ گیا۔ ان تینوں مرحلے پر انہوں نے آ کے سوال کیا، واقعہ تفصیلات آپ کو معلوم ہے، سوال کیا، 5 نے اپنے سامنے سے رزق اٹھایا، اس کو دے دیا، خود پانی پی پی کے، اور اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا۔ یہ کیفیت 3 دن جاری رہی۔ اب یہاں پر میرا سوال یہ ہے کہ دروازے پہ آیا ہے ایک سائل، وہ مسکین ہو، وہ یتیم ہو یا اسیر ہو، تینوں دن ایک سائل آیا ہے۔ یہاں پر 5 افراد ہیں، ان کے سامنے غذا رکھی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک اپنی غذا اس کو دے دے اور باقی آپس میں تقسیم کر کے اپنے طور پہ کھا لیں تو اس کی بھی ضرورت پوری ہو جائے گی، اور ان کی مکمل طور پر نہ صحیح، تھوڑی کم صحیح، لیکن کچھ تو ضرورت پوری ہوگی۔ لیکن کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ تینوں دن 5 کے 5 اپنی غذا اٹھاتے ہیں اور دے دیتے ہیں؟ اس پہلو پہ کسی نے توجہ نہیں دی ان 5 میں سے کہ اگر ہم چاہیں تو اس کے لیے ہم اس کا مسئلہ بھی حل کر دیں اور ہمارا بھی مسئلہ پیدا نہ ہونے پائے، وہ بھی ضرورت پوری ہو جائے۔ لیکن کسی دن بھی نہ کسی نے یہ سوچا کہ اس کی ضرورت پوری کرنے سے، ایک آدمی کی ضرورت
کہ دے دینے سے پوری ہو سکتی ہے، اور نہ یہ سوچا کہ ہم آپس میں کس طرح سے تقسیم کر کے اور کم غذا میں گزارا کر سکتے ہیں۔ ہر ایک بلا تکلف غذا دے دیتا ہے۔ اب اس کو شاید آج کا مصلحت بین انسان یہ سمجھے کہ یہ تو خلاف عقل سی بات ہے، چاہیے تو یہ تھا، دانش مندی کا تقاضا یہی تھا جو ہم تجویز کر رہے ہیں، لیکن وہاں سے جواب ملے گا کہ تم صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ صورتحال یہ ہے کہ دروازے پہ ایک سائل سوال کر رہا ہے، یہ سوال معاشرے کے ہر اس فرد سے ہے جس کے سامنے سوال کیا جائے۔ اب جو صحیح معنوں میں ذمہ دار معاشرہ ہوتا ہے وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا، یہ دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا، بلکہ ہر شخص اس صدا پر خود بخود لبیک کہتا ہے۔ ہر ایک محسوس کرتا ہے یہ میری ذمہ داری ہے، مجھے اس سے غرض نہیں کہ کوئی اور دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ یہ احساس ذمہ داری کا نتیجہ ہے کہ چاہے اس سے وہ ضرورت سے زیادہ مل رہا ہو اور چاہے پانچوں کو فاقہ کرنا پڑے۔ اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، کبھی دائیں بائیں مت دیکھو، کبھی یہ مت دیکھو کہ دوسرے کچھ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ان اداروں کو قائم رکھنا ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ ادارے تو وہ ہیں نا کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے ہیں، میں کسی کی نیت پہ حملہ نہیں کر رہا، نہ کسی کے متعلق قیاس آرائی سے کام لے رہا ہوں، لیکن ہو سکتا ہے میرا تو بعض اوقات صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر مجلس میں جا رہا ہوں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ بھئی چونکہ ہمارے فلاں دوست نے دعوت دی ہے تو آج جانا ضروری ہے، تو پیش نظر صرف اتنی سی بات ہے کہ اس دوست کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ اس خیال سے آتے ہیں کہ بھئی ایام عزا گزر رہے ہیں، یہ موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے، مجلس میں شرکت کر لینی چاہیے۔ کچھ لوگ اس کو فریضہ مذہبی سمجھتے ہیں اور اس کے اندر حاضر ہونا ضروری سمجھتے ہیں۔ کچھ اس خیال سے آتے ہیں کہ آج فلاں صاحب سوز خوانی کر رہے ہیں، یا فلاں صاحب خطابت کرنے جا رہے ہیں، یا فلاں صاحب نوحہ پڑھیں گے، چلو ان کو سنائیں۔ تو ہر ایک کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہو سکتا ہے۔ جو بھی آیا ہے وہ ایک چھوٹی سی غرض لے کے آیا ہے۔ کوئی دوست کو خوش کرنا چاہتا ہے، کوئی کسی خاص آدمی کو سننا چاہتا ہے، کوئی تھوڑا سا ثواب سمیٹنا چاہتا ہے، لیکن جب یہاں آ گیا ہے تو اس درسگاہ میں داخل ہونے کے بعد صرف اتنی سی بات نہیں ہوتی کہ وہ جو چھوٹی سی بات ہے وہ جو لینے آیا تھا وہی ملے گی، وہ تو ملے گی، اس کے ساتھ اس کو نہ معلوم کتنے اور فوائد حاصل ہوں گے۔ یہاں پہ آ کر تہذیب و تمدن کا ایک درس بھی ملے گا، آداب نشست و برخاست بھی ملیں گے۔ وہ گزشتہ ثقافت اور کلچر جس سے جدا ہو کے آئے ہیں، ایک جس کی بھوک ہر وقت پریشان کرتی رہتی ہے اجنبی ماحول میں، اس کی تسکین کا سامان بھی ملے گا۔ ہو سکتا ہے ذہن کی کچھ الجھنیں ہوں جو دوران مجلس وہ ذہن کی الجھنیں دور ہو جائیں۔ دنیا کا بھی بھلا ہوگا، عاقبت کا بھی بھلا ہوگا۔ یہاں اور جگہ تو ہوتا ہے نا کہ بائی ون اینڈ گیٹ ٹو، یہاں پہ بائی ون اور گیٹ مینی۔ ذرا سے ایک کام کے لیے آئے تھے، صلے میں نہ معلوم کتنا مل گیا۔ تو یہاں پر جب کبھی مدد کا تقاضا کیا جائے تو یہ نہ سوچئے کہ اسے اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، اس مدد کی تکمیل کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرطور یہ تو ضمنی بات آ گئی تھی درمیان میں۔ تو طلب مدد اللہ سے کی جائے۔ جناب والا، آپ کی زندگی نہیں گزر سکتی اگر اللہ کے علاوہ دنیا والوں سے مدد نہ لی جائے۔ اس دنیا کو تو اللہ نے بنایا ہی دنیا اسباب ہے، اور اس سبب کو مختلف شخصیتوں سے، مختلف جگہوں سے، مختلف چیزوں سے وابستہ رکھا ہے۔ جب تک اس سبب والی شے سے ربط قائم نہیں کیا جائے گا، مشکل آسان نہیں ہو سکتی۔ مجھے اپنی آواز آپ سب تک پہنچانی ہے، آواز میری اتنی طاقتور نہیں ہے کہ براہ راست آپ تک منتقل ہو سکے، تو درمیان میں مجھے ایک وسیلہ رکھنا پڑا کہ یہ وسیلہ جو ہے اس کی مدد کے بغیر میں آواز پہنچا نہیں سکتا۔ آپ سے گفتگو کرتے ہوئے میری خواہش ہے کہ میں کم از کم اپنے سننے والوں کو نظر تو آتا رہوں، تو میں نے اس ممبر کی مدد لی کہ ذرا سے بلند ہو کے بیٹھ جاؤں۔ یعنی کوئی مرحلہ نہیں ہے کہ آپ ارد گرد کسی نہ کسی شے کی مدد نہ لے رہے ہوں۔ جب مدد لینے کی یہ کیفیت ہے تو کیسے میں کہوں کہ صرف اللہ سے مدد مانگو؟ جی اب اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ اب آئندہ کسی سے پینے کے لیے پانی نہ مانگیے گا، کبھی گھر میں جا کے تقاضا نہ کیجیے گا کہ بھئی ہمارے لیے کھانا تیار ہو تو کھلا دو۔ یہ سب مدد ہی تو مانگنا ہوا نا
کسی طبیب کے پاس علاج کے لیے نہ جائیے. کبھی کوئی معاملہ خدا نہ کرے آ جائے کہ جہاں قانونی مشورے کی ضرورت ہو تو کسی اٹارنی کے پاس نہ جائیے کہ کیا کروں، بس اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے، تم سے مانگ نہیں سکتا. جب یہ صورتحال آئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، بات یہ ہے کہ زندہ سے تو مدد مانگی جا سکتی ہے، جو مردہ ہیں ان سے نہیں مانگی جا سکتی. پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ بات آپ اصول کے طور پر کہہ رہے ہیں اور اسلامی اصول کے طور پر کہہ رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل چاہیے. بھئی کوئی قرآن کی آیت دکھائیے کہ دیکھو بھئی زندوں سے تو تم مانگ لینا، اتنی اجازت ہے، لیکن جب مردوں کی بات آئے تو پھر وہاں پر تم کسی مردے سے نہیں مانگ سکتے، یہ شرعاً ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے اور شرک ہے. جی کوئی ایسی بات کہیں بتا دیجئے کہ جہاں زندوں سے مانگنے کی اجازت ہے، مردوں سے مانگنے کی اجازت نہیں ہے. ارے بھائی جس آیت کا بہت بھرپور طریقے سے حوالہ دیا جاتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. تو اس کے اندر تو یہ نہیں کہا گیا کہ تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، لیکن زندوں کی ایکسیپشن ہے، ان سے مانگا جا سکتا ہے. مردوں کے معاملے میں ہم کسی اور مردے سے نہیں مانگیں، تجھ سے ہی مانگیں گے. ظاہر ہے کہ وہ تو ایک جنرل فارمولہ بتایا گیا ہے نا کہ تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تو تیری ہی مدد چاہتے ہیں تو اس کا تو مطلب یہ نہ زندہ سے مانگیے نہ مردہ سے مانگیے. جی لیکن آپ زندوں سے تو مانگنے پہ مجبور ہیں. تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ کوئی آیت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے جو یہ تقسیم کرے کہ زندوں سے مانگ لینا، مردوں سے نہیں مانگنا. اچھا اگر آپ نے کہا کہ زندوں ہی سے مانگنا ہے تو آپ کسی کو مردہ سمجھیں، یہ آپ کی مرضی ہے. دیکھیے کئی دفعے ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی شخص بظاہر اس کی سانس کی آمد و رفت بند ہو گئی، عزیزوں نے کہا یہ مردہ ہے، اسپتال لے گئے، مصنوعی تنفس دیا گیا، کوئی زور لگایا گیا اور معلوم ہوا کہ صاحب اس کی سانس بحال ہو گئی، وہ زندہ ہو گیا. کئی ایسی صورت ہوتی ہے کہ کسی آدمی پہ سکتہ طاری ہے، ہم کہہ رہے ہیں مردہ ہے لیکن وہ در حقیقت زندہ ہوتا ہے. تو اب ایسی صورت میں ممکن ہے کہ جن کو آپ مردہ کہہ رہے ہوں، آپ کی نگاہ میں مردہ ہوں، ہمارے علم و یقین کے مطابق وہ زندہ ہوں. تب تو ہمیں مانگنے کی اجازت ہے. اگر ہم کسی کو زندہ سمجھتے ہیں تب تو ہمیں مانگنے کی اجازت ہے. نہیں آپ کہیں گے جی آپ کے سمجھنا کیا سند رکھتا ہے، ہم آپ کی بات نہیں مانتے، تو کم از کم قرآن کے اس ارشاد کو تو ضرور سنا ہوگا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. دیکھو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں، جو شہید راہ خدا ہیں، ان کو تم مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہیں. تو کم از کم شہیدوں سے تو ہم مانگ سکتے ہیں. جی جس مذہب کی بنیاد پر، جس دین کی بنیاد پر آپ شرک کے فتوے دے رہے ہیں، اسی دین کی مقدس کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ راہ خدا کے شہید زندہ ہوتے ہیں. تو اب اگر ہم یا علی کہتے ہیں یا حسین کہتے ہیں تو یہ شہیدوں کا ہی تو تذکرہ ہے نا، ان سے مانگ رہے ہیں. تو اب آپ کا وہ اعتراض بھی ختم ہو جاتا ہے. اور پھر جناب والا ہم زندوں سے مانگ سکتے ہیں، مردوں سے نہیں مانگیں. کیوں نہیں مانگیں؟ قانونی وجہ تو آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. شاید اس کے جواب میں یہ کہا جائے کہ جناب، اور کہا جاتا ہے کہ مردے اختیار نہیں رکھتے، مردے آپ کی ضرورت پوری کرنے کا اختیار نہیں رکھتے، یعنی وہ یہ صلاحیت نہیں رکھتے کہ آپ کی ضرورت پوری کر سکیں. تو جناب والا صلاحیت وہ نہیں رکھتے، ان کے صلاحیت نہ رکھنے کے نتیجے میں میں کیسے مانگنے کے حق سے محروم کر دیا گیا؟ بھئی آپ خدا نہ کرے اب ایک فریق ضرورت مند ہے، چاہے اس جگہ پہ آپ اپنے کو کھڑا کر لیں یا مجھے کھڑا کر دیں، ضرورت ہے، کچھ رقم چاہیے. اب میں نے نظر دوڑائی اپنے دوستوں کی فہرست پہ، دیکھا کوئی یہ 7-8 آدمی ایسے ہیں کہ جو صاحب ثروت ہیں، اگر ان کے پاس جایا جائے تو شاید یہ میری مشکل آسان ہو جائے. میں ایک کے پاس گیا، اس نے کہا کہ جناب وہ آج کل حالات اتنے خراب ہیں اور یہ آپ ریسیشن کا دور ہے، آپ دیکھ رہے ہیں بالکل پیسہ کسی کے پاس نہیں ہے، تو میرے پاس اب تو نہیں ہے، پھر کسی موقع پہ زحمت کیجئے گا. چلے آئے. دوسری جگہ گئے، انہوں نے کہا بھائی ابھی ایک صاحب آئے تھے اور میرے پاس جتنی رقم تھی وہ لے گئے، اب تو میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. 3-4 جگہ گھوم کر 5ویں جگہ فرض کیجئے کہ مجھے رقم مل گئی. تو یہ 4 جگہ جو میری مدد نہیں کر سکے، کیا ان کے پاس گیا تھا تو شرک تھا؟
بھائی آپ اسی لیے کہہ رہے ہیں نا کہ مردوں سے اس لیے نہ مانگو کہ وہ مدد نہیں کر سکتے. بھائی میں نے بھی جس سے مانگا تھا وہ زندہ تھا لیکن وہ بھی مدد نہیں کر سکا، تو کیا جو مدد نہ ہو سکے تو پھر اس سے مانگنا شرک ہوتا ہے؟ بھئی زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناسمجھی کی بات ہے، تم اس سے کیوں مانگ رہے ہو جو تمہاری مدد نہیں کر سکتا. کم فہمی کی بات ہے. یہ اس صورت میں بھی ہو سکتا تھا کہ میں کسی دوست کے پاس مانگنے گیا، اس نے انکار کر دیا، ایک دوسرے دوست نے کہا اس کے پاس گئے تھے، تمہیں معلوم نہیں ہے وہ اس کی طبیعت کیسی ہے، وہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے قسم کا آدمی ہے، وہ ایک دھیلا بھی کسی کو دینے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، تم غلط جگہ گئے تھے. یہی کہے گا نا غلط جگہ گئے تھے، یہ تو نہیں کہے گا مشرک ہو گئے، دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. ارے بھائی اگر میں نے کسی مردہ سے مانگ لیا، میں مردہ چھوڑ کے میں اس دیوار سے کہوں کہ مجھے کھانے کے لیے غذا دے دے، سب کہیں گے کہ نہ سمجھو میاں یہ دیوار سے کہاں سے آ جائے گا تمہیں کھانے کے لیے. اگر اس دیوار کے بجائے کسی باورچی خانے کا دروازہ ہوتا تو شاید تمہاری مراد پوری ہو جاتی. یہ دیوار تو تمہیں کچھ نہیں دے سکتی. ناسمجھی ہوگی زیادہ سے زیادہ. اس سے مانگنا جو دے نہ سکے، اس سے مانگنا زیادہ سے زیادہ ناسمجھی ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس سے مانگنا شرک ہے، کفر ہے. کس قاعدے سے شرک اور کفر ہے؟ کتنی مرتبہ زندگی میں ہم ایسی جگہ جا کے سوال کرتے ہیں کہ جہاں سے سوال پورا نہیں ہوتا، کتنی مرتبہ ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ جو پورا نہیں ہو پاتا. تو اس لیے یہ سمجھنا کہ جناب ایسی جگہ ہاتھ پھیلایا جائے جہاں سے مل نہ سکے شرک ہوتا ہے، تو ہم میں سے کوئی شخص مومن تو بڑی دور کی بات ہے، اسلام کی پہلی سیڑھی پہ بھی اس کا قدم نہیں رہے گا. کیونکہ صبح سے شام تک 10 مرتبہ انکار سنتے ہیں، مشکل سے ایک جگہ سے مراد پوری ہوتی ہے. تو اب آپ نے زمانے میں ارد گرد حاجت روا بھی مانے، مشکل کشا بھی مانے، لیکن ساری بات کہنے کے بعد پھر کہتے ہیں جناب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اچھا جناب چلیے، اگر یہی بات ہے، اسی آیت کو بنیاد بنانا ہے، تو آپ تو ایاک نستعین میں الجھے ہوئے ہیں کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ذرا مجھے ایاک نعبد سمجھا دیجئے. دونوں برابر کے معاملے ہیں، دونوں بالکل برابر کی چیزیں ہیں. ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. وہی ترکیب ہے، وہی صورتحال ہے. زور دینے کے لیے یہ جو لفظ کاف استعمال ہوا نا، ایاک، یہ جو کاف ہے، یہ کاف عام قاعدے میں نعبدو اور نستعین کے بعد لگنا چاہیے تھا. یا نعبدو کا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. یہ کا حوالہ اللہ کی طرف اشارہ ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. لیکن جب یہ کہا گیا ایاک، پہلے کا کہہ دیا گیا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اب اس کے اندر شدت پیدا ہو گئی. اس کاف کے منتقل ہونے سے، پہلے آ جانے سے، نعبدو کا اور نستعینوں کا کے بجائے کاف جو ہے آخری پہلے آ گیا. اس نے بات میں شدت پیدا کر دی کہ اس کے علاوہ اور کوئی صورت ہے ہی نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو اتنے شد و مد سے جو دونوں باتیں کہی جا رہی ہیں تو دونوں بیلنسڈ باتیں ہیں نا. ایک دوسرے کے لیے جس طرح سے ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں ویسے ہی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یعنی جیسے اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ویسے ہی اس کی مدد میں کوئی شریک نہیں. یہی صورتحال ہے. یقیناً بڑے زور سے کہا جائے گا کہ جناب بالکل یہی صورتحال ہے کہ نہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہو سکتی ہے، نہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے. ہم نے بھی مانا، ظاہر ہے کہ ہم قرآن مجید سے انکار تو نہیں کر سکتے. روز اس سورے کو کم از کم 17 مرتبہ تو پڑھتے ہی ہیں، 17 نہ صحیح تو کم از کم 10 مرتبہ تو لازمی بات ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں تو یقیناً سورہ الحمد پڑھی جائے گی اور اس میں ہی جملہ ادا کیا جائے گا. تو اب جب ہم مانتے ہیں تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یہ ذرا جو تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس میں جو لفظ عبادت استعمال کر رہے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں تو تیری نماز ہوتی ہے، روزہ رکھتے ہیں تو تیرا روزہ ہوتا ہے، حج کرتے ہیں تو تیرا حج ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں یہ عبادتیں معلوم ہیں. نماز بھی روزہ ہے،
روزہ بھی نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، اور جو اس نوعیت کی عبادتیں ہیں سب عبادت ہیں۔ نماز عبادت ہے تو پھر جتنی زیادہ نماز پڑھی جائے اتنا زیادہ بلند مرتبہ ہوگا۔ تو صبح کی 2 ہی رکعت کیوں؟ دل چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کروں، آج 4 رکعت ہو جائے، 6 رکعت ہو جائے، 10 رکعت ہو جائے۔ صبح کا وقت ہے، آنکھ بھی کھل گئی ہے، خدا کے فضل سے مصلی تک بھی پہنچ گئے ہیں، موسم بھی کچھ زیادہ تکلیف نہیں دے رہا، تو کیا حرج ہے کہ آج دل بھر کے نماز پڑھ لی جائے؟ جی جتنی چاہیں پڑھ لیں۔ اچھا سفر میں ہیں، شریعت کی حد ہے کہ اتنے فاصلے پہ پہنچ کے تمہاری نماز جو ہے وہ نصف رہ جائے گی، جو 4 رکعتی نمازیں ہیں وہ 2 رکعت رہ جائیں گی۔ ہم نے کہا کہ کیا ضرورت ہے، آج کا زمانہ اتنا ترقی یافتہ ہے، بعض لوگ تو کہہ بھی دیتے ہیں کہ جناب ہمیں زحمت کیا ہوئی۔ ارے بھائی آپ کو جو زحمت نہیں ہوئی تو کیا اس اللہ کو نہیں پتا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ زحمت نہیں ہوگی؟ قانون بنانے والے خدا کو نہیں پتا تھا کہ میں نے جہاں نماز کو قضا، روزے کو قضا کرنے کے لیے کہا ہے اور نماز کو قصر کرنے کے لیے کہا ہے، وہ مقام کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، اور کبھی اس پہ سہولت ہوگی اور کبھی سہولت نہیں ہوگی، تو اس لیے جب سہولت ہو تو یہ کر لینا اور آج یہ کر لینا۔ جناب والا وہ جانے اور اس کا مقصد جانے کیوں اس نے یہ قانون بنایا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جو سبب سمجھ رہے ہو وہ آپ کے ذہن کی پیداوار ہو، اللہ کے پیش نظر وہ مقصد ہی نہ ہو حکم دینے کا۔ یعنی جب یہ خیال آتا ہے کہ صاحب آج روزے میں کیا تکلیف ہے، جہاز پہ بیٹھے زیادہ سے زیادہ بہت دیر، بڑی دور کا علاقہ امریکہ میں کیلیفورنیا کا ہوگا، یہاں سے طویل ترین جگہ ہوگی، تقریباً 6.5 گھنٹے کی پرواز ہو جاتی ہے۔ یعنی میں کانٹیننٹ کی بات کر رہا ہوں، غالباً ہوائی کی آواز آئی، ہاں وہ کانٹیننٹ کے اندر کی بات کر رہا ہوں، میں باہر کے جزیروں کا تذکرہ نہیں کر رہا۔ تو اس بر اعظم پہ میرا علم ہو سکتا ہے جغرافی کا اتنا صحیح نہ ہو، تو ویسی زبان پہ نام آ گیا۔ تو یہاں سے فرض کیجئے کوئی دور دراز علاقہ ہے، کیلیفورنیا ہے، 7 گھنٹے 6.5 گھنٹے میں چلے گئے، بڑا اچھا صبح کو سحری کھائیے، اطمینان سے 10 بجے کے قریب فلائٹ پکڑیے، 3 گھنٹے کا وقت کا بھی فرق ہے، اس فرق کی وجہ سے اطمینان سے وہاں آپ شام کو 3-4 بجے پہنچ جائیں گے، اور پہنچ کے اب اس کے بعد سب کے ساتھ مل کے افطار کیجئے، کیا پریشانی ہے؟ اتنا طویل فاصلہ بھی اتنے آرام سے طے ہو گیا، تو اب شریعت کے اس حکم کی پرواہ کیوں کی جائے کہ جناب 28 میل کو اگر یعنی تقریباً یوں سمجھیے کہ 44 کلومیٹر کے قریب فاصلہ طے ہوا، تو انہوں نے کہا کہ صاحب آپ کا روزہ تو اب ہو نہیں سکتا۔ تو اب ایسی صورت میں اصرار کرنا کہ نہیں صاحب میں تو روزہ رکھوں گا اس لیے کہ فاصلہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، تو کیا یہ روزہ صحیح ہوگا؟ جن کے مسلک میں گنجائش ہوگی وہ بھی مسلک میں گنجائش ہوگی تب صحیح ہوگا۔ یعنی ان کے خیال میں خدا کا فرمان یہ ہے کہ تمہارا چائس ہے، چاہے رکھ لو چاہے نہ رکھ لو، لیکن ہمارے ہاں چائس کی کوئی گنجائش نہیں۔ جب چائس کی کوئی گنجائش نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے روزہ ہو چاہے نماز ہو، نہ نماز عبادت ہے نہ روزہ عبادت ہے، جس طرح اللہ نے کہا ہے اس طرح عمل کرنا عبادت ہے۔ تو دوسرے لفظوں میں بڑی دیر کر دی آپ نے، اب جو کچھ کہا تھا اچھا یہ دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی کہ دینے والوں میں بچے اور نوجوان زیادہ شامل ہیں، اور اصولاً یہ سارے ادارے جو بنتے ہیں نا یہ بزرگوں کے لیے نہیں ہیں، یہ تو اپنا دور گزار چکے، ایمانداری کی بات ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں تو ابھی بونس کے ایام ہیں اور کچھ اور نہیں کر سکتا، تو پھر اب مجلس اور ماتم اور عزاداری اور نماز ہو گئی ہے۔ اصل جذبہ جس جذبے کی بنیاد پر یہ ادارے قائم رہیں گے وہ ہم نہیں ہیں، ہماری اگلی نسل ہے۔ یہ اس سرزمین میں ایسے اداروں کا قیام بزرگوں کے لیے اس حوالے سے نعمت ہے کہ ان کی سب سے بڑی فکر کہ ان کی آنے والی نسلیں دین سے وابستہ رہیں، ان کا کردار دین کے مطابق ہو،
اس کے لیے ان اداروں کا وجود بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں تو ان اداروں کو پروان چڑھائیے۔ میں نے عرض کر دیا کہ یہ انتظار نہ کریں کہ دوسرا کچھ کر دے اور باقی ہماری ذمہ داری ختم ہو جائے، نہیں، ہماری ذمہ داری اسی شد و مد سے برقرار رہنی چاہیے۔ بار طور ایک مرتبہ درود پڑھیے، غالباً بھائی وہ دیکھیے، پہنچا دیجئے، جب دست عطا ایک مرتبہ بڑھ جائے تو واپس نہیں جانا چاہیے۔ ہاں، یہ ایک وضاحت کر دوں کہ جتنی گفتگو میں نے کی ہے خالصتاً خدا گواہ ہے کہ میری اپنی خواہش تھی کہ ایک ایسا اہم پہلو ہے کسی کو توجہ دلا دوں، ورنہ ہرگز میرا اور انتظامیہ کا کسی قسم کا پس پردہ کوئی معاہدہ ہوا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو جناب والا، عبادت نام ہے اطاعت پروردگار کا، جو وہ کہے وہ اطاعت ہے۔ وہ ایک مرحلہ آیا تھا کہ اس نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سجدہ کرنے والوں نے سن رکھا تھا کہ سجدہ تو صرف اللہ کا ہوتا ہے۔ اب اگر سجدہ کرے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو اللہ کے خلاف ہو گیا، اللہ کے علاوہ میں انسان کو سجدہ کروں، آدم کو سجدہ کروں۔ وہ ناسمجھ تھا جس نے سجدے سے انکار کیا۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ اصل عبادت سجدہ ہے، اصل عبادت تو اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ وہ کہے مجھے سجدہ کرو تو اسے سجدہ کرو، اور جب کہے کہ کسی اور کو سجدہ کرو تو یہ بھی اسی کو سجدہ ہوگا، یہ آدم کو سجدہ نہیں ہوگا۔ تو اصل عبادت ہے اطاعت۔ اب جو کہا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو مطلب کیا ہوا کہ ہم تیری ہی اطاعت کرتے ہیں، یہی مطلب ہوا نا، ہم تیری ہی اطاعت کرتے ہیں۔ ہم نے دن میں 10 مرتبہ دہرایا ایاک نعبد، ہم تیری ہی اطاعت کرتے ہیں، تیری ہی اطاعت کرتے ہیں۔ اچانک وہاں سے آواز آئی اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت میری بھی کرو، میرے رسول کی بھی کرو، صاحب امر کی بھی کرو۔ عبادت اطاعت تھی۔ ہم نے کہا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم تیری ہی اطاعت کرتے ہیں، کسی اور کی بات پہ کان نہیں دھرتے۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی بھی، یعنی میری بھی کرو، میرے رسول کی بھی کرو، اور اولی الامر کی بھی کرو۔ کون ہے اولی الامر؟ یہ اپنا طے کرتے رہیے گا، لیکن یہ تو طے ہے کہ اللہ کے علاوہ ہے، رسول بھی اللہ کے علاوہ ہے اور اولی الامر بھی اللہ کے علاوہ ہے۔ وہ کہہ رہا ہے ان کی بھی اطاعت کرو۔ اب ان کی اطاعت کریں گے تو اللہ کی اطاعت پھر نہیں ہوئی۔ ہم نے تو کہا تھا تیری اطاعت کریں گے، تو کر دیجئے انکار، ہم نہیں کرتے اطاعت رسول کی، کر دیجئے تو ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ وہی عمل کیا نا کہ جو شیطان نے کیا تھا، تو وہی نتیجہ ہوگا جو شیطان کا نتیجہ ہوا۔ تو جس چیز کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تیری ہی عبادت ہے، یعنی تیری ہی اطاعت ہے، وہاں وہ خود کہہ رہا ہے کہ صرف میری اطاعت نہیں، میرے رسول کی بھی اطاعت کرو، میرے اولی الامر کی بھی اطاعت کرو۔ جب اس نے یہ کہہ دیا تو معلوم یہ ہوا کہ اب یہ کہتے ہوئے ایاک نعبد، ہم در حقیقت یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہر اس کی اطاعت کریں گے جس کا تو حکم دے گا۔ اطاعت چونکہ حکم کو ماننا ہے، اس لیے اس کے حکم جو جس کے لیے حکم دے گا اس کی اطاعت ہوگی۔ مدد کسی کے پاس وسائل کا ہونا ہے، ذریعہ بننا ہے مدد کو پورا کرنے کا، تو جس کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ ہماری مشکل دور کر سکے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا، استعانت اللہ سے طلب کرنا ہوگا۔ تم اطاعت میں تو اپنے کو اللہ کی ذات سے، تم اطاعت کو صرف اللہ کے علاوہ اللہ کی ذات تک محدود نہ رکھ سکے،
اس کے اندر اوروں کو شامل کر لیا تو استعانت تو چیز ہی ایسی ہے کہ قدم قدم پہ تمہیں استعانت کی ضرورت پڑے گی. لیکن جب کسی سے مدد طلب کرو تو بس جیسے اطاعت کرتے ہوئے یہ خیال تھا کہ رسول کی اطاعت اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے اس کی اطاعت کرو، اولی الامر نے کہا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اولی الامر کی اطاعت کرو، اسی مدد لیتے ہوئے یہ سمجھ لو کہ جس سے مدد لے رہے ہو یہ سمجھ کے مدد لو کہ اسے اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ ہماری مدد کر سکے. یہ بہت بچکانی بات ہے. حقیقت یہ ہے کہ بغیر غور و فکر کے کہی جانے والی بات ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگو. جب ہم کسی سے مدد مانگ رہے ہیں تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ مدد ہم اس سے مانگ رہے ہیں یا اس کو ذریعہ سمجھ کر مدد مانگ رہے ہیں کہ اللہ نے اس کو وسیلہ امداد عطا کیا ہے، اس کو ذریعہ امداد بنایا ہے. اب اگر تمہارے خیال میں جس نوعیت کی مدد میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ یہ مدد نہیں دے سکتا، یعنی یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ رسول کوئی مدد نہیں دے سکتا، امام کوئی مدد نہیں دے سکتا، ارے یہ اسلام تمہاری عاقبت کو بچانے کے لیے مدد نہیں ہے. یہ جو جس دین پہ عمل کر رہے ہو یہ تمہیں آخرت کے راستے کی مشکلوں سے بچانے کا ذریعہ ہے نا، دنیا و عاقبت کے نجات کا ذریعہ ہے. تو جس نے یہ دین دیا ہے اس نے تمہاری مدد نہیں کی. یہ رسول کی دی ہوئی مدد ہے جس کو تم شریعت کہہ رہے ہو، یہ رسول کی پہنچائی ہوئی مدد ہے جس کو تم دین کہہ رہے ہو. تو یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ رسول مدد دیتا ہی نہیں، کچھ نہ کچھ تو مدد دیتا ہے. اب مجھے اولاد کی ضرورت ہے، اس کے لیے میں رسول کے پاس گیا. مجھے مقدمے میں کامیابی چاہیے تو اس کے لیے رسول کے پاس گیا. تو زیادہ سے زیادہ تم یہ کہو گے کہ بھائی یہ سبجیکٹس رسول کے نہیں ہیں، تمہارے خیال میں نہیں ہے، نہ جاؤ. بھائی یہ تو اپنی توقعات کی بات ہے نا. کتنے لوگ ہیں آپ کے پاس، وہ کوئی کام پڑا، جی فلاں صاحب سے کام لینا ہے، اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں کوئی ایسا آدمی بلاؤ کہ جس کی بات یہ ٹال نہ سکیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ معلوم ہے کہ صلاحیت بھی رکھتے ہیں، مدد دے بھی سکتے ہیں، لیکن اگر ان کو صحیح راستے سے اپروچ کیا جائے تو یہ سن لیں گے. کچھ کی سنتے ہیں، کچھ کی نہیں سنتے. یہی تصور ہے نا. آپ سمجھتے ہیں آپ کی نہیں سنتے، نہ جائیے، ہماری تو سنتے ہیں. یہ جناب والا تھوڑی سی غور و فکر کی بات ہے، بڑا سیدھا سا معاملہ ہے. ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ایک دن ارشاد فرمایا کہ ایک ہی جملہ ہے، مومن کہتا ہے تو اس کے ایمان کی دلیل ہوتا ہے، اور وہی جملہ کافر کہتا ہے تو اس کے کفر میں اضافہ ہوتا ہے. وہ جملہ کیا ہے؟ جملہ اتنا عام کہ صبح شام آپ کی زبان پہ بھی آتا ہوگا کہ آپ نے فرمایا کہ جملہ یہ ہے کہ اس شخص کو اس دوا سے شفا ہو گئی، اس دوا سے یہ مریض صحت یاب ہو گیا. جب یہ جملہ کہا، مومن کے ایمان میں اضافہ اور کافر کے کفر کا اظہار. مولا یہ کیسے ایک ہی جملہ، ایمان بھی اور کفر بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، جب مومن کہتا ہے تو یہ سمجھ کے کہتا ہے کہ اس دوا میں تو اپنے طور پر کوئی بات نہیں تھی، اللہ نے اس دوا کو صلاحیت عطا کی تھی جس سے میرا مریض صحت یاب ہوا. کافر کہتا ہے تو یہ سمجھ کے کہتا ہے یہی سب کچھ کر رہی ہے دوا، یہ دوا کا اختیار ہے جس سے صحت ہو رہی ہے. جناب والا، ہم جب علی سے مانگتے ہیں یہ سمجھ کے نہیں مانگتے کہ علی کو خدا سے الگ کوئی چیز ہے. علی سے مانگا، خدا سے مانگا، ایک ہی بات ہے. ساری ذہن میں ہمارے غلطی، یوں سمجھیے کہ الجھن کا سبب یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ایک الگ انسٹیٹیوشن ہے، پیغمبر اور ائمہ کوئی الگ وجود رکھتے ہیں،
بعض اوقات یہ کچھ دے رہے ہوتے ہیں تو اس کو خبر نہیں ہوتی، وہ عطا کر رہا ہوتا ہے، ان کو خبر نہیں ہوتی۔ جناب والا یہاں پر یہ جتنے موقع ہیں کہ جہاں کہا گیا کہ کلام نہیں کرتا سوائے اس کے کہ یہ کلام ہماری طرف سے ہوتا ہے، ان کے ذہن میں کوئی خواہش نہیں پیدا ہوتی سوائے اس کے کہ ہماری منشا ہوتی ہے، اس کو یہ نہ سمجھیے کہ کوئی ڈیلیگیشن آف پاور ہے کہ اللہ نے اپنے اختیارات دے دیے، خود ریٹائر ہو گیا کہ اچھا بس ٹھیک ہے کام کرنے والے کمپیٹنٹ لوگ آ گئے، یہ دنیا کا نظام چلاتے رہیں گے۔ جی نہیں، اب شاید انگریزی کا یہ لفظ میری بات کو آسانی سے سمجھا سکے، سنکرونائزیشن، اتنی ہوموجینٹی ہے سوچ میں، فکر میں، کہ ادھر اللہ کی منشا نے کچھ ارادہ کیا اور ادھر ان کے ذہن میں بھی وہی بات آئی۔ ان کی سوچ کبھی فکر الہی سے جدا نہیں ہوتی، منشا الہی سے جدا نہیں ہوتی۔ جب یہ منہ سے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے، اللہ ہی کہہ رہا ہوتا ہے۔ نہیں، اب تھوڑی سی بات بڑھ جائے گی، اور آج ہی مجھے تنبیہ سننی پڑی ہے کہ کچھ ناعاقبت اندیش وقت کو طول دے دیتے ہیں، تو میں ان ناعاقبت اندیشوں میں شامل نہیں ہونا چاہتا۔ بہرطور تو میری نظر پوری طرح گھڑی پہ ہے اور وقت اتنا رہ گیا ہے کہ اصولاً مجھے مصائب پہ آ جانا چاہیے، 2-3 منٹ کی اگر اجازت دیجیے تو۔ جی اچھا، وہ 2-3 منٹ ویسے آپ لے چکے ہیں میرے حصے کے۔ ہاں جی، یہ اب بات آ گئی ہے تو اتنی سی بات عرض کر دوں کہ ان کے اختیارات کی نوعیت کیا ہے، یہ ائمہ، یہ معصومین جو ہیں، ان کے اختیارات کی نوعیت کیا ہے؟ اختیار صاحب اختیار کی اطاعت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہمیشہ جہاں بھی اختیار ہوگا، جو صاحب اختیار ہے اس کی اطاعت کی جائے، جتنی اطاعت کی جائے گی اسی مناسبت سے اختیارات میں یہ شریک ہوتا چلا جائے گا۔ مثلا ملک میں حکومت صاحب اختیار ہے، تو اب عام شہری ہیں، جتنے قانون اس نے بنائے ہیں حکومت نے ان کا ہم لحاظ کرتے ہیں، نتیجہ سڑکوں پہ چلنے کی آزادی ہے، اختیار ہے کہ سڑکوں پہ چلو، اختیار ہے جو دل چاہے پیشہ اختیار کرو، اختیار ہے کہ جس سے دل چاہے وہ ملو نہ ملو، دوستی تعلقات تمہاری اپنی مرضی ہے۔ قانون کی حدوں میں رہو تو تمہیں وہ سب اختیار حاصل ہے جو کسی آزاد شہری کو ملنے چاہیے۔ جس دن تم نے قانون کی حد سے نکلنے کی کوشش کی، اب وہی عدالتیں جو تمہارے اختیار کی حفاظت کر رہی تھیں وہی تمہارے اختیار کی دشمن ہو گئیں، وہی پولیس جو تمہیں پروٹیکشن پرووائڈ کر رہی تھی وہی پروٹیکشن کو چھیننے آ گئی اور قید میں ڈالنے کے لیے آ گئی۔ جیسی بڑی میں نے قانون شکنی کی ہے اسی اعتبار سے میں بے اختیار ہو گیا۔ ہو سکتا ہے سال بھر کے لیے، ہو سکتا ہے 2 سال کے لیے، ہو سکتا ہے 10 سال کے لیے، اب قید خانے میں ہوں، نہ میں اپنی مرضی سے جا سکتا ہوں، نہ آ سکتا ہوں، نہ میرے تعلقات، نہ روابط، سب چیزوں پہ پابندی لگ گئی۔ اختیار نتیجہ تھا اطاعت کا، قانون کی اطاعت کا۔ آگے بڑھے، کسی شخص نے آگے کہا کہ یہ جو عام شہری قوانین کی پابندی کرتے ہیں یہ تو کرتے ہیں، مجھے حکومت اپنے کسی محکمے میں ملازم رکھ لے۔ حکومت نے ملازم رکھ لیا، اب یہ ہوا کہ ہم عام قوانین کی پابندی تو پہلے بھی کرتے تھے، اب اس حد تک جو میرا وقت ہے جو میرا دفتر میں گزر رہا ہے یہ بھی میں نے حکومت کو دے دیا۔ اب اس دوران میں جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ بظاہر میں کر رہا ہوں لیکن وہ حکومت کا عمل سمجھا جائے گا۔ ہوتے ہوتے ایک وہ کیفیت آ گئی کہ حکومت کی اطاعت کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچے کہ اب نہ میرا کوئی وقت رہ گیا، نہ میری اپنی کوئی آواز رہ گئی۔ جب بولتا ہوں تو حکومت کی ترجمانی کرتا ہوں، جب چاہے گھر کے اندر ہوں کسی عدالت کا، یعنی ہمارے ہاں بھی اور آپ تمام جگہ پہ صورتحال ہے کہ جو جسٹس صاحبان ہوتے ہیں یا جو حکومت کے سیکریٹریز ہوتے ہیں وہ چاہے گھر کے اوپر بیٹھ کے بات کریں، دوستوں میں بیٹھ کے بات کریں، ان باتوں کو ملک کے اس نظام کے مطابق ہونا چاہیے یا حکومت کی پالیسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ وہ کسی جگہ پہ بھی جو بات کریں گے وہ حکومت کی پالیسی کے خلاف نہیں ہوں گے، یعنی اگر ان کے ذہن میں کوئی ذاتی خیال ہو بھی تو اس ذاتی خیال کے اظہار کی گنجائش نہیں ہے، وہ وہی ترجمانی کریں جو حکومت کہنا چاہ رہی ہے۔ جب مکمل طور پہ اپنی زبان حکومت کو دے دی،
اپنی سوچ حکومت کو دے دی، اپنی صلاحیتیں حکومت کو دے دیں، اپنا سارا وقت حکومت کو دے دیا، تو اب حکومت نے اپنا اختیار اس کو دے دیا۔ اب کرتا یہ ہے، کہا جاتا ہے یہ حکومت کا فیصلہ ہے، کہتا یہ ہے، کہا جاتا ہے یہ حکومت کا فرمان ہے۔ جب دنیا میں مجھے اقتدار کی ضرورت تھی تو دنیا کے اقتدار کی اتنی اطاعت کی کہ اس اقتدار کے پاس جو کچھ تھا وہ اختیار میرا ہو گیا۔ اب میں کہہ رہا ہوں تو جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ اس اقتدار کا نتیجہ ہے۔ جس کو دنیا کے اقتدار کی ضرورت تھی وہ دنیا کی اطاعت کرتا رہے، جسے کائنات پہ اقتدار کی ضرورت ہے اس نے اللہ کی اطاعت شروع کی۔ اب کوئی پوچھے کہ آل محمد کی اختیار کی حد کیا ہے تو میں کہوں گا پہلے بتاؤ ان کی اطاعت کی حد کیا ہے۔ اب ان کا کہا ہوا نہیں ہے، ان کا دیا ہوا نہیں ہے، اور ان سے مانگا ہوا نہیں ہے۔ ان سے مانگا، خدا سے مانگا، انہوں نے دیا تو خدا نے دیا۔ اب دوئی کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ نہیں کہ ہم نے خدا بنا دیا، انہوں نے اطاعت کرتے کرتے وہ مقام حاصل کر لیا ہے کہ اب جو بھی یہ کہتے ہیں وہ حکم الہی ہوتا ہے۔ اب قضاء و قدر کا فیصلہ دیکھنے کے لیے لوح محفوظ کی ضرورت نہیں ہے، ان کے زبان کی جنبش ہی قضاء و قدر کا فیصلہ ہے۔ ضمناً کہہ دوں یہ جملہ کم از کم میرے مشاہدے و مطالعے کا نچوڑ ہے کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ کربلا میں حسین بے بس ہے، مجبور ہے، نہ یاور ہیں نہ ناصر ہیں، عام طور پر یہ تاثر دیا جاتا ہے، اور خاص طور پر ہمارے مرثیہ نگاروں نے، ماضی کے مرثیہ نگاروں نے خاص طور پر مظلومیت کو کچھ اس انداز سے پیش کیا کہ جیسے کوئی بے بسی کی بات ہے۔ کربلا کا حسین بے بس نہیں ہے، مجبور نہیں ہے، بلکہ لوح محفوظ کا قلم ہے۔ حسین کے منہ سے نکلا ہوا لفظ تقدیر الہی ہے، اور اگر کسی کے سمجھ میں یہ بات نہ آئے، اس کو غلو سمجھے، تو وہ یہ بات تو اللہ نے کہی ہے نا کہ زندگی میں دیتا ہوں، موت میں دیتا ہوں، عزت میں دیتا ہوں، ذلت میں دیتا ہوں۔ کیا کربلا میں کھڑا ہوا حسین یہ نہیں کہہ رہا کہ آؤ جسے زندگی لینی ہے مجھ سے لے، جسے عزت لینی ہے مجھ سے لے؟ اور اگر یہ بات یوں نہ سمجھ میں آئے تو یہ دیکھیے کہ جو حر کو حیات ابدی مل گئی کس نے عطا کی ہے؟ جو حر کو عزت عطا ہوئی ہے کس نے عطا کی ہے؟ یہ حسین ہے جو تقدیر کے فیصلے لکھ رہا ہے۔ ہاں، یہاں پر یہ بھی بتا رہے ہیں، یہ آل محمد کے ایک ایک عمل پہ غور کیجئے، یہ بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب ہم سے مانگو گے تو یہ خدا سے مانگنا ہوگا، ہم سے مانگنا خدا سے مانگنا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ جو کہا گیا اجتنب الطاغوت، طاغوت سے اجتناب برتو، تو دیکھو تمہارا دست سوال کبھی طاغوت کے سامنے نہیں پھیلنا چاہیے، کبھی اس کے سامنے حاجت نہ کرنا، اس کا اظہار نہ کرنا، اس لیے کہ اگر اس سے حاجت کا اظہار کرو گے تو وہ صحیح معنوں میں شرک ہوگا۔ اب اس کی تفصیل بعد میں ہوتی رہے گی کہ اس کے سامنے، طاغوت کے سامنے حاجت مانگنے کا کیا مقصد کیا ہے، لیکن یہاں پر بس اتنی توجہ دلا دوں کہ دیکھیں کیا یہ بات عجیب نہیں لگتی؟ جناب رسالت میں آپ دفن ہوتے ہیں تو گھر کے چند افراد موجود ہیں، علی ابن ابی طالب کی تدفین کا مرحلہ آیا تو یہ خاص طور پر وصیت کر رہے ہیں کہ صرف حسنین علیہ السلام اور چند دوست ہیں کہ جو مجھے لے جا کے دفن کریں گے، جنرل پبلک ساتھ نہیں جائے گی۔ خاتون جنت خاص طور پہ یہ اہتمام کرتی ہیں کہ میرے جنازے کے اوپر غیر شامل نہ ہونے پائیں، میرا جنازہ رات کی تاریکی میں خاموشی سے اٹھایا جائے۔ چند افراد لے کے گئے تھے، اب ظاہر ہے کہ چند افراد اس میں گھر کے افراد ہیں، محرموں کی تعداد میں جب کسی عام خاتون کا جنازہ اٹھے تو ہوتا یہ ہے کہ جب اس کو قبر میں اتارنے لگتے ہیں تو جتنے نامحرم ہوتے ہیں وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، چاہے کتنے ہی تعلقات اچھے کیوں نہ ہو، لیکن اس وقت وہ سامنے سے ہٹ جاتے ہیں تاکہ محرم لاش اتاریں۔ یہاں پر علی ابن ابی طالب کے سوا اور کون تھا جو لاش کو قبر میں اتارتا؟ علی نے تنہا لاش کو قبر میں اتاری، اور یہاں پر روایت یہ بتاتی ہے کہ اس وقت قبر میں لاش کو رکھ رہے تھے تو 2 ہاتھ قبر سے برآمد ہوئے تھے۔
جو رسول اللہ کے ہاتھوں کی طرح مشابہ تھے۔ علی نے ان ہاتھوں کے اوپر سیدہ کی لاش رکھتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ آپ کی امانت واپس کر رہا ہوں، یہ امانت آپ کی طرف سے تھی، واپس کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ میں شرمندہ ہوں کہ یہ اس حالت میں نہیں ہے جس طرح آپ نے میرے سپرد کیا تھا۔ کچھ واقعات ایسے ہو چکے ہیں کہ جن کا ذکر علی ابن ابی طالب نے اس جملے میں بھی کیا، اور اس کے بعد آپ اس کو یاد کر کر کے زندگی میں کئی مرتبہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے ہیں کہ سیدہ کے جسم پر کیسی کیسی اذیتیں زمانے نے پہنچائی تھیں۔ بہر طور یہ تدفین ہوئی، اس کے بعد امام حسن کا جنازہ اٹھا، گھر کے افراد لے کے نکلے، لیکن اس کی تدفین عام طریقے سے نہیں ہونے پائی۔ اور حسین کی تدفین، وہ تو سرے سے روایتی طور پر تدفین کے قواعد میں نہیں آتی۔ بنی اسد کے کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے آ کے قبریں کھود کر جب جنازہ اٹھانے کی منزل آئی تھی تو اس وقت سب سے بڑی الجھن یہ پیدا ہوئی کہ یہ پہچاننا مشکل تھا کہ اس میں حسین کی لاش کون سی ہے، انصار حسین کی لاش کون سی ہے۔ کیوں پہچاننا مشکل تھا؟ پہچان کے لیے یا تو چہرہ ہوتا ہے پہچان کا ذریعہ، یا لباس ہوتا ہے۔ لباس بھی لوٹا جا چکا تھا، سر کاٹے جا چکے تھے، یہاں پر لاشوں کا تعین کرنا بڑا مشکل تھا۔ تو اس لیے وہ جس کا کام ہدایت کرنا ہے وہ امام چاہے اعجاز سے آئے اور چاہے عام طور پہ آئے، بہر طور امام وہاں پہ تشریف لائے، انہوں نے آ کے نشاندہی کی، یہ میرے بابا کی لاش ہے، یہ حبیب ابن مظاہر کی لاش ہے، یہ میرے چچا عباس کی لاش ہے۔ ایک ایک کی شناخت کرائی اور اس کے اہتمام سے ان کی تدفین کرائی۔ ایک جملہ مجھے یہاں کہہ لینے دیجئے، حسین کو جب لاش کو اتار چکے نا قبر میں، اب شروع ہونے لگا کہ قبر کو بند کر دیا جائے۔ قبروں کو بند کرنے کا اہتمام ہو رہا تھا۔ امام حسین کی قبر کے بند کرنے کی باری آئی تو امام نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، سید سجاد نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ۔ لوگ انتظار میں تھے، سید سجاد وہاں سے گئے، وہاں جہاں پہ 2 رات پہلے خیمے لگے ہوئے تھے، اب وہاں خیمے نہیں تھے، جلی ہوئی راکھ تھی جو ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی۔ وہاں سے کچھ اٹھایا، دونوں ہاتھوں پہ لے کے آئے، قبر میں اترے، جو کچھ لائے تھے حسین کے سینے پہ رکھ دیا۔ بابا یہ جسے آپ زمین میں دفن کر کے آئے تھے نا، زمانے نے اس کو دفن نہیں رہنے دیا، یہ آپ کا علی اصغر ہے، ویرانے میں کہاں رہے گا بابا، اس کو اپنے سینے پہ سلا لیجئے۔ حسین کی قبر میں علی اصغر کو سپرد خاک کیا۔ اس طرح حسین کی تدفین ہوئی۔ یہ ہر مرحلے پر یہ لاشوں کو اٹھانے والے، جنازوں کو اٹھانے والے چند افراد کیوں، اور یہ ان کی طرف سے اہتمام کیوں؟ تو اس اہتمام کی اور وجوہات کے علاوہ ایک وجہ میری سمجھ میں یہ آتی ہے کہ گویا جناب سیدہ خاص طور پہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جس نے میرے بابا کے جنازے میں شرکت نہیں کی تھی نا، وہ طاغوت کا نمائندہ ہے، اور میں طاغوت سے یہ احسان بھی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ میرے جنازے میں شامل ہو جائے۔ یہ زمانے کی مدد سے بے نیازی کا اظہار ہے جو پنجتن پاک نے اس عمل کے ذریعے سے کیا ہے۔ بزرگان محترم، علی ابن ابی طالب نے اپنی زندگی میں سیدہ کی لاش کو قبر میں اتارا تھا، لیکن ایک اور علی نے اپنی زندگی میں 3 لاشیں قبر میں اتاری ہیں۔ عجیب بات ہے، جناب سید سجاد کی عجیب قسمت ہے۔ کسی کی زندگی میں ایسا اتفاق ہو کہ وہ تنہا اکیلا کسی میت کو سپرد خاک کرے۔ یہ سید سجاد کی پوری زندگی میں 3 خواتین ایسی ہیں جن کو تنہا سید سجاد نے سپرد خاک کیا۔ ایک پھوپھی تھی کہ جو کربلا کے بعد شام کے ویرانے میں اس دنیا سے رخصت ہوئی، تو اب یہاں پہ دفن کرنے والا کوئی نہیں سید سجاد کے علاوہ۔ یہ جو زینبیہ میں جناب زینب آرام فرما رہی ہیں نا، یہ جناب سید سجاد نے سپرد خاک کیا تھا۔ پھر ایک مرحلہ وہ تھا کہ جب قافلہ کربلا سے دمشق کی طرف آ رہا تھا تو حلب کے مقام پہ پہنچ کر سید سجاد کی ایک ماں، یعنی در حقیقت حضرت علی اکبر کی ماں جناب ام لیلہ دنیا سے گزر گئی تھیں، اور اس عالم میں کہ جب قیدی بن کے آ رہے ہوں، اس قید میں اگر ماں دنیا سے رخصت ہو جائے تو اب کیا کرے سید سجاد؟ ہمیں نہیں معلوم کیسے اہتمام کیا۔ بہر طور حلب کے مقام پر جناب ام لیلہ کو دفن کیا، اور پھر ایک مقام وہ آیا کہ جب قید خانے میں ننھی بہن دنیا سے رخصت ہو گئی، ننھی بہن دنیا سے رخصت ہو گئی، اس کے دفن کا بھی اہتمام کیا۔
3 جنازے ہیں جو سید سجاد نے تنہا سے برد خاک کیے. دل چاہتا ہے پوچھوں مولا یہ 3 جنازے اٹھائے تھے، ان جنازوں میں سے سب سے مشکل جنازہ کس کا تھا؟ پھوپھی کا جنازہ تھا، ماں کا جنازہ تھا، یا ننھی بہن کا جنازہ تھا؟ سید سجاد کہیں گے کہ اس ننھی بہن کا قد و قامت تو بہت چھوٹی تھی، لیکن جتنا مشکل اس کو دفن کرنا تھا کسی اور کی نہیں. کاش تم دیکھتے کہ قید خانے میں پھوپھی گود میں لیے کھڑی ہوئی ہے اور میں ہتھکڑی کی کڑیوں سے زمین کو کھود رہا ہوں. سيعلم الذين ظلموا أيام منقلبا ينقلبون. رب العالمین ہمارے تذکرے کو قبول فرما، ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، صراط مستقیم پر ثبات قدم عطا فرما، حاضرین کی تمام حاجتوں کو پورا فرما. یا اللہ ہمیں دین کی تفہیم عطا فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفا ملے، جو نادار ہیں ان کو وسعت رزق ملے، جو تیری بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں ان کو مغفرت اور شفاعت رسول عطا ہو. رب العالمین اپنی آخری حجت کا جل ظہور فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل ہونے کی سعادت عطا فرما. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. ماتم حسین.